السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول آنچل کی اوٹ کی ایپیسوڈ نمبر 3 سنیں گے۔ نہیں، جو بات کرنی ہے آپ یہیں کریں، پھر ہم گھر چلیں گے۔ وہ اس کے ساتھ کہیں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ ایک قدم بھی نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ہوا کے سرد جھونکے اسے تکلیف دے رہے ہوں گے۔ ازل نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر فیصلہ بددستور وہی رہا۔ ازل چلو، وہ سامنے شیڈ کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اس کو بتایا۔ نہیں، اس نے بے روحی سے جواب دیا، مگر پھر بھی ابد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تاکہ اٹھنے میں اس کی مدد کر سکے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ صاف انکار کرتے ہوئے بولی۔ وہ کافی دیر تک ہاتھ بڑھائے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ہر گزرتا ہوا پل ایک امید باندھ رکھا تھا کہ شاید اگلے ہی پل وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ انتظار کے کرب اور اس کی ضد کی آڑ میں یکدم ابد پر ایک جنون طاری ہو گیا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سامنے شیڈ کے نیچے لے گیا۔ وہ بھی کسی خمار کے سائے اس کے نیچے ساتھ چل دی۔ زبردستی کرنے کے لیے مجبور نہ کیا کرو، اس نے ازل کو سخت لہجے میں وارننگ دی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اس نے دی ہوئی وارننگ نے ازل کو بھی سخت لہجے میں بولنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں چھوڑوں گا، تم پر میرا مکمل اختیار ہے، تمہارے پاس تمہارا کچھ نہیں، جو ہے وہ صرف اور صرف میرا ہے۔ یہ روح، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ ان کی سرخی، یہ زلفیں، سب میری امانت ہے تمہارے پاس۔ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط کر لی تھی۔ وہ اس کے اس قدر قریب ہوا کہ اس کی وجہ سہم سی گئی۔ بلکہ یہ تمہاری چلتی سانسیں بھی میری امانت ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا۔ میں امانت میں خیانت برداشت نہیں کرتا۔ وہ آنکھیں اب اس کے چہرے پر بچھائے ہوئے تھا۔ سانسوں کی رفتار بڑھنے لگی تھی۔ محبت کی اس گرفت سے آزاد ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی نظر آنے لگا تھا۔ نہیں یقین تو پوچھو اپنے دھڑکتے ہوئے دل سے، پوچھو اپنی ان چلتی ہوئی سانسوں سے۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو جا کر دیکھو، اپنی آنکھوں میں میرا عکس صاف دکھائی دے گا۔ اس نے فوراً نظر اٹھا کر ابد کی طرف دیکھا۔ اسے تو اپنا عکس ابد کی آنکھوں میں شفاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ باتیں ابد نے کسی پلان کے تحت نہیں کہی تھی، بلکہ وہ سب کچھ جو صدیوں سے دل میں چھپائے بیٹھا تھا، آج زبان پر لفظ بن کر نکل رہے تھے۔ ازل کو تو اب یوں لگا جیسے اس کا خود پر کوئی اختیار ہی نہیں، جس کا تھا وہ آن پہنچا ہے۔ دل تو پہلے ہی اس کی حمایت کرتا تھا، ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، روح پر بھی اس کا قبضہ ہونے لگا تھا۔ تو اس بے بسی میں آنکھوں سے نہ جانے کہاں سے کہاں موتی اتر آیا، پلکیں جھپکی تو آنسو بن کر ٹپک پڑی۔ انسان محبت میں جب زیر و زبر ہوگا، آنکھوں میں دھنک ہوگی، باتوں میں اثر ہوگا۔ ابد فی الحال کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، مگر کہیں وہ مزید پریشان نہ ہو جائے، اس خیال سے ارادہ ترک کر دیا۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے پلٹ گیا۔ وہ اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا رہا تھا، مگر وجود پیچھے کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسوں میں جیسے ابد کے تن بھیگ گیا ہو۔ وہ اپنے مضبوط ضبط پر قابو نہ پا سکا اور واپس پلٹتے ہوئے اسے باہوں میں لے ہی لیا۔ وہ لڑکی جس نے ہاتھ پکڑنے کا ہتھیار بھی نہ دیا تھا، وہ اس کی باہوں میں بے اختیار سمٹ چکی تھی۔ گرم سانسوں کے لمس میں جذبات مچلنے لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ خود کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس لمحے میں کتنی بار دھڑک چکا ہے۔ اس کے اتنے قریب ہونا واقعی ناقابل یقین بات تھی۔ اس کی مہک اب روح میں بھی شامل ہونے لگی تھی۔ ازل بھی قریب کی قرار کی منزل تک نہیں پہنچ پائی تھی کہ ابد کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ایک بار میرا یقین تو کرو۔ اس نے زندگی کی اصل حقیقت کو سامنے لا کھڑا کر دیا، جسے وہ کچھ لمحوں کے لیے بھول چکی تھی۔ نہیں، کوئی دھوکے باز شخص کیسے میرے دل پر حکومت کر سکتا ہے؟ اس کی اس سوچ نے ذہن کو جھٹک کر رکھ دیا۔ وہ جذبات کی گہری کھائی میں گرنے کے بعد جب ہوش میں آئی تو اپنے وجود پر قابض شخص کو جھٹک کر خود سے الگ کر دیا۔ ابد پریشان سا ہو گیا۔ کیا ہوا ازل؟
اس نے بھی قریب کرنے کی کوشش کی۔ میرے قریب مت آیا کرو، مجھ سے دور رہو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی اور شاید چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ سب اختیار ڈھالتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی۔ وصل سے پہلے ہجر کی تہلیاں تھی، بے وفائی کا شکوہ بھی تھا اور وفا کی امیدیں بھی باقی تھی۔ بچھڑنا بھی ضرور تھا، ملن کی آرزو بھی تھی۔ چلو یہاں بیٹھو، آخری مرتبہ میری بات سن لو، پھر کبھی التجا نہیں کروں گا۔ وہ آخری التجا کرتے ہوئے قدرے دور بیٹھ گیا۔ وہ خود کو سمیٹتے ہوئے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ دیکھو ازل، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ کب، کیسے تم سے مجھے اتنی محبت ہو گئی۔ تم مل جاؤ تو سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے بے دردی سے پاس پڑے ہوئے موجود چمیلی کے پھولوں کو توڑا۔ ازل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے کس بے دردی سے اس پھول کو توڑ دیا جو ٹوٹنے کے بعد بھی اس کی خوشبو کا تحفہ دے رہا تھا۔ وہ کومل کی معصومیت کو اس بے درد کے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ پھول خوشبو سونگھنے میں مصروف تھا۔ اس نے بے دردی سے پاس پڑے ہوئے موجود چمیلی کے پھولوں کو توڑا۔ ازل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے کس بے دردی سے اس پھول کو توڑ دیا جو ٹوٹنے کے بعد بھی اس کی خوشبو کا تحفہ دے رہا تھا۔ وہ کومل کی معصومیت کو اس بے درد کے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ پھول خوشبو سونگھنے میں مصروف تھا۔ اب روجا بھی واپس آ چکی تھی، مگر ابد نے اسے واپس بھیج دیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن جواب دینا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اس نے جواب سننے کی۔ دیکھیے، مجھے اپنے والدین کی عزت بہت عزیز ہے۔ میں جانے انجانے میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ پلیز آپ کو میرے جذبات کی تو قدر کرنی چاہیے۔ ازل خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بس ایک مرتبہ مجھ پر تو بھروسہ کرو، تمہاری عزت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ میں ابھی اسی وقت اس پاکیزہ جگہ پر، اس برستی بارش کو، ان مہکتے پھولوں کو، ان چہکتے پرندوں کو، ان خوشگوار موسم کو یاد بنا کر، یہاں ان چلتی ہوئی سانسوں کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت پر ہلکی سی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ تمہاری عزت کی حفاظت میرا اولین ترجیح ہوگی۔ ابد نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں اس کی باتیں ازل کے دل میں شیشے کی طرح اتر رہی تھی، حالانکہ اس کی اصلیت اس کے سامنے تھی۔ وہ نہیں، مگر محبت میں تو برا ہی بلا لگنے لگتا ہے۔ ابد کافی بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں، وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی، اس سے پہلے کہ اسے کہتا، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، وہ پھول کو پھینکتے ہوئے بولا۔ کافی دیر ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے ہمیں واپس گھر جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے روجا کو ڈھونڈنے لگی۔ ابد کچھ دیر تنہا وہاں بیٹھا رہا، مگر اسے یوں نظر انداز کرنے والی لڑکی اس کے لیے اب اس کا دل منتظر تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کے سرخ چہرے پر رنگ پھیکا پھیکا تھا۔ جو شخص کومل کو رسوا کر چکا ہے وہ مجھ سے کیسے وفا کر سکتا ہے؟ یہ دلیل اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ تو بات ہو گئی نا؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ کہاں؟ کوئی رسپانس دے تو تب نا۔ وہ ازل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے کس بے دردی سے اس پھول کو توڑ دیا جو ٹوٹنے کے بعد بھی اسے خوشبو کا تحفہ دے رہا تھا۔ وہ کومل کی معصومیت کو اس بے درد کے ہاتھوں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ پھول کی خوشبو سونگھنے میں مصروف تھا۔ اب روجا بھی واپس آ چکی تھی، مگر ابد نے اسے واپس بھیج دیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن جواب دینا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اس نے جواب سننے کی ضد کی۔ دیکھیں، مجھے اپنے والدین کی عزت بہت عزیز ہے۔ میں نہ جانے انجانے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس سے انہیں تکلیف ہو، مگر پلیز آپ کو میرے جذبات کی تو قدر کرنی چاہیے۔ ازل خاموشی کا سہارا لیتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ بس ایک مرتبہ مجھ پر بھروسہ تو کرو، تمہاری عزت تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز میں رکھوں گا۔
میں ابھی اس وقت اس پاکیزہ جگہ پر، اس برستی بارش کو، ان مہکتے پھولوں کو، ان چہکتے پرندوں کو، اس خوشگوار موسم کو، یہاں تک ان چلتی ہوئی سانسوں کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت پر ہلکی سی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ تمہاری عزت کی حفاظت میری اولین ترجیح ہوگی۔ عبد نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں اس کی باتیں اظہر کے دل میں شیشے کی طرح اتر رہی تھی، حالانکہ اس کی اصلیت اس سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، مگر محبت میں تو برا بھی بھلا لگنے لگتا ہے۔ عبد کافی بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں جو کافی دیر سوچنے کے بعد بولی۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتا وہ وہاں سے میری بات مکمل نہیں ہوئی، وہ پھول پھینکتے ہوئے بولا، کافی دیر ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے ہمیں واپس گھر جانا چاہیے، وہ کہتے ہوئے روجا کو ڈھونڈنے لگی۔ عبد کچھ دیر تنہا وہاں بیٹھا رہا، مگر اسے یوں نظر انداز کرنے والی لڑکی کے لیے اس کا دل اب بھی منتظر تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کے سرخ چہرے کا رنگ پھیکا پھیکا لگ رہا تھا۔ اسے یوں رسوا کر کے وہ بھی غیر مطمئن تھی، مگر اس کے لیے والدین کی عزت سے زیادہ اہم کچھ نہ تھا۔ جو شخص کومل کو رسوا کر چکا ہے وہ مجھ سے کیسے وفا کر سکتا ہے؟ یہ دلیل اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کافی تھی، اور اگر وہ اعتبار کر بھی لیتی تو وہ پہلے سے کسی سے منسوب تھا۔ روجا بھی اس جگہ سے واپس آ چکی تھی، تو بات ہو گئی نا؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ کہاں؟ کوئی رسپانس دے تو تب نا؟ وہ ذرا غصے سے بولا۔ یہ کیا؟ روجا نے اس کی سفید قمیض پر ہلکا نیلا رنگ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عبد نے اپنی قمیض پر نظر ڈالی تو واقعی اس کے سفید کپڑوں پر ازل کے کپڑوں کا رنگ چڑھ چکا تھا، جو اس سے لپٹنے کی وجہ سے چڑھا تھا۔ وہ رنگ نہ صرف اس کے کپڑوں پر چڑھا تھا بلکہ اس کی روح کو بھی رنگ چکا تھا، مگر وہ بالکل بے خبر تھا۔ اظہر نے بھی اپنے کپڑوں کا رنگ اس کے کپڑوں پر دیکھا تو مزید کنفیوز ہوتے ہوئے فوراً روجا سے نظریں چرا لی کہ نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس خیال سے اس نے فوراً سوچ میں جگہ بنائی، پھر یکدم زبردستی بارش کی بوندوں میں تیز بارش بدل گئی۔ تینوں شیڈ کے نیچے کھڑے بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگے۔ تینوں نے بارش میں کافی بھیگ چکے تھے۔ اظہر کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر عبد کو اس کے فیصلے پر افسوس تو نہ تھا، مگر اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے مزید تنگ نہیں کرے گا۔ مگر اسے حیرت ضرور تھی کہ اس کی بے پناہ چاہت کے باعث آج تک کسی لڑکی نے اسے یوں جواب تو نہیں دیا، مگر آج اپنی وجاہت پر افسوس ہونے لگا تھا، جو اس لڑکی کو ذرا بھی متاثر نہیں کر سکی تھی۔ بارش کا پانی ہاک کے ذروں میں ملنے کے بعد اس کے قدموں پر رچ پڑ رہا تھا۔ روجا نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر عبد نے خاموش کروا دیا۔ وہ مکمل خاموشی چاہتا تھا تاکہ وہ اظہر کی چلتی سانسوں کو محسوس کر سکے۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا، اس بات کو تو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ بارش تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ اس گزرے لمحوں میں ایک پل بھی ایسا نہ تھا جس میں سوائے ایک دوسرے کے کسی اور کے بارے میں سوچا ہو، جیسے کہ زندگی کا محور ایک یہی تھا۔ اس بارش کی بوندوں میں اظہر کا ساتھ عبد کے دل میں محبت کی چنگاریوں کو ہوا دے رہا تھا۔ اظہر کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ کبھی کبھی خاموشی میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ ہزار الفاظوں کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سہانے موسم میں ساحل بھی اس گمنام لڑکی کو یاد کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ضبط جو مسلسل کئی دنوں سے اسے اپنے دل پر کیے ہوئے تھا وہ ٹوٹ رہا تھا، مگر آج ایک انجانا سے ڈر اسے ستائے ہوئے تھا، جیسے کوئی اس سے بچھڑ رہا ہو، گو کہ وہ یہ بھی جانتا تھا جس سے وہ ملا ہی نہیں، اس سے بچھڑنے کا درد کیسا، مگر جو صدیوں سے روح میں شامل ہو۔ اس کے ہر احساس کو انسان اپنے دل میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسا سب چاہنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ خاص لوگ منتخب ہوتے ہیں جو صرف اور صرف وفا کرنا جانتے ہیں۔ اس کے دوست آہد اور زمان اس سے ملنے آئے۔ آج دن بھر تم کہاں رہے؟ ساحل نے ان کے چہروں پر خوشی کے اثار دیکھ لیے تھے۔ یہ موسم ڈیٹ پر جانے کے لیے پرفیکٹ ہے، آہد نے بتایا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دونوں دن بھر کہاں تھے، اس لیے اس نے ان سے مزید کوئی سوال نہ پوچھا۔ تم بتاؤ، تم سارا دن کیا کرتے رہے؟ زمان نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، سارا دن اس گمنام لڑکی کو بھلانے کی کوشش کرتا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ ساحل کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ ساحل کچھ کہتا، آہد اجلت بھرے اپنے ہی دوست کی سچائی کا مذاق اڑا گیا۔
زمان اس کی بات پر بے اختیار ہنس رہا تھا۔ ساحل کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی، مگر دوست کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش ہونا پڑا۔ یار تم میرے ساتھ آؤ، نیٹ پر ایسی لڑکیوں سے دوستی کرواؤں گا کہ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ گے۔ زمان نے مشورہ دیا۔ یار تم نیٹ والیوں کو چھوڑ، ہمارے محلے میں ایک سے ایک حسین لڑکی ہے، کسی کو بھی لفٹ کرائے گا تو مان جائے گی۔ اور اس کی کزن ابیا کیا لڑکی ہے، ایسی میری کزن ہوتی تو کب کا پٹا چکا ہوتا، مگر اس پر ایک لڑکی کا بھوت سوار ہو چکا ہے جو پتہ نہیں کس جہاں میں رہتی ہے۔ زمان سگریٹ کو سلگاتے ہوئے بولا، بڑائے مہربانی تم دونوں مجھے یہاں تنہا چھوڑ دو۔ وہ ذرا غصے سے بولا، اسے زمان کی ساری باتیں ناگوار گزر رہی تھی۔ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، اس نے بھی غصے کا جواب غصے سے دیا۔ زمان تم جانتے بھی ہو اس لڑکی کے بارے میں وہ کچھ نہیں سن سکتا، تم اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو۔ آہد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے چھوڑ کر آ چکے تھے۔ یار اس کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس نے میٹرک میں تو ٹاپ کر لیا تھا، مگر اب یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو شاید ایڈمیشن بھی نہ لے۔ وہ غصے میں اسے کوس رہا تھا۔ کاش وہ بارش کبھی نہ تھمتی، یوں ہی برستی رہتی، کاش وہ لمحہ کبھی نہ گزرتا۔ کبھی کبھی کسی کا ساتھ کتنا اہم ہو جاتا ہے کہ ان لمحات کی کیفیت ناقابل بیاں ہوتی ہے۔ عبد اس وقت ان لمحوں کو محسوس کر رہا تھا جو اب تک افضل کے ساتھ گزار چکا تھا۔ اس کے بدن کی خوشبو اس کو اپنے ہاتھوں سے آنے لگی تھی، اس کی جھکی پلکیں، معصوم چہرہ، آنکھوں کی حیا، اس کا کردار، اس کی ذات کا ہر پہلو عبد کے دل میں بسنے والی چاہت کو کم نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ عورت کے ہر روپ سے واقف تھا، مگر اس رنگ کو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی خود کو اس کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ وہ خود اتنا خوددار تھا کہ کوئی اس سے ایک قدم پیچھے ہٹتا تو وہ 100 قدم دور چلا جاتا تھا، مگر اس بار ایسا نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو بار بار اسے نظر انداز کر رہی تھی، وہ اس کے لیے اتنا بے تاب ہوتا جا رہا تھا۔ خودداری محبت کے سامنے دم توڑنے لگتی ہے۔ ادھر ازل عجیب کربل میں مبتلا تھی، اس کا دل و دماغ جنگ کر رہا تھا۔ دماغ سے سوچتی تو عبد دھوکے باز لگتا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل کا ایک حصہ اس کے لیے نرم گوشہ رکھے ہوئے تھا۔ پھر وہ کومل سے ملنے اس کے گھر چلی گئی تاکہ وہ اپنے جذبات کو مات دے سکے۔ اتنی دیر میں اس کے فون نے شور مچا دیا۔ اظہر نے دوسرے ہی پل فون ریسیو کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اظہر جی آپ کون؟ اتنی جلدی بھول گئی آپ؟ یہ وہی آواز تھی جو سننے کے لیے دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اظہر کیا مطلب؟ میں عبد بات کر رہا ہوں۔ اظہر جی فرمائیے، وہ کافی اعتماد سے بولی۔ کومل نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ عبد تو اظہر اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں تو کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ عبد آپ کو مکمل اختیار ہے، ایک نہیں 1000 سوال پوچھ سکتی ہیں۔ وہ اسے اعتماد میں لیتے ہوئے بولا۔ اظہر کیا آپ اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی سے فرینڈ شپ کر چکے ہیں؟ عبد نہیں تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اظہر کتنی لڑکیوں کو یہ سب کہہ چکے ہیں، ایک سے تو میں بات بھی کروا سکتی ہوں جس سے آپ کی محبت کے دعوے ہو چکے ہیں۔ عبد کیا مطلب؟ کومل مطلب تو میں تمہیں سمجھاتی ہوں، وہ مجھ سے دعوے کرتے رہتے ہو، وہ سب کیا تھا؟ کومل کی آواز سنتے ہی وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا، یہ یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے دل میں یہی سوچتے ہوئے فون بند کر دیا۔ عبد عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا، اسے اظہر کی نظروں سے یوں گرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اسے چھوڑ دے، مگر انا اسے ہرگز یہ اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کے دل میں اپنے لیے محبت کیے بغیر چھوڑ دے۔ اور اس بات سے نجومی واقف تھا کہ صنف نازک محبت کے معاملے میں کس قدر جذباتی اور بے وقوف ہوتی ہے، اس لیے اس نے صحیح وقت کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسٹوپڈ ہے، ایڈیٹ ہے، اس نے میرے ساتھ بھی ٹائم پاس کیا۔ کومل غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ چلو چھوڑو کومل، جو تمہارا نہیں اس سے بچھڑنے کا غم کیسا؟ اظہر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل جسے ملتا ہے درد بھی اس کو ہی ہوتا ہے۔ تسلی ٹوٹے دل کی امید تو ہے، مگر مرہم نہیں۔ اگلے دن روزانے اظہر سے ملنے گئی کیونکہ عبد نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ کیسی ہو اظہر؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟
اس نے زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لانے کی کوشش کی۔ دیکھو اظہر، تم دونوں کے درمیان جو بھی ہوا اس کی وجہ سے ہماری دوستی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ تم جو چاہے سلوک کرو، مگر میں ایک اچھی دوست کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے اظہر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم کبھی اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے۔ اس نے روجا کے سامنے شرط رکھ دی۔ اوکے یار، اب کبھی اس پر بات نہیں کریں گے، وہ اپنے کانوں کو پکڑتے ہوئے بولی۔ پھر دونوں ہنسنے لگی۔ ساحل شام ہوتے ہی کچھ دیر کے لیے قریبی پارک میں ٹہلنے چلا گیا۔ کبھی کبھی شام کے کچھ پہر کسی کے نام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ان لمحوں میں کسی کی مداخلت نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہر شام وہاں چلا جاتا تھا۔ وہ تنہا ایک بینچ پر بیٹھ جاتا اور تصور میں اسے سوچتا رہتا تھا۔ گھنٹوں اس کے تصور کو اپنی محبت کا یقین دلاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی متاثر ہونے لگی تھی۔ مگر خدا کا جن پر خاص کرم ہوتا ہے، وہ اس کے نصیب میں اچھے استاد لکھ دیتا ہے۔ وہ حقیقی رہنما بن کر انسان کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں۔ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا جس کے ایک اچھے استاد کی شاگردی نصیب ہوتی ہے۔ محمد باقر علی صدیقی وہ روحانی استاد تھے جنہیں وہ اپنے شاگردوں سے عشق تھا۔ وہ اس جنون میں ہر شاگرد ان کے بیٹے کو اپنی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ وہ ایک نہایت قابل عظیم انسان تھے۔ وہ ایک لاجواب مقرر تھے۔ خدا نے انہیں ایک ایسا شیریں لہجہ سے نوازا تھا کہ سننے والے کے دل میں ان کی باتیں فوراً اثر کرنے لگتی تھی۔ وہ ان کے حلوس سے متاثر ہو کر ہر شخص ان سے دوبارہ ملنے کی آرزو ضرور کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کالج میں بہت سے اسٹوڈنٹ ان کے مداح تھے۔ وہ کئی استادت و طالب علم کا لگاؤ دیکھ کر ان سے خفا بھی رہنے لگے تھے، مگر یہ تو خدا کی دین تھی، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے نہ عطا کرے۔ ساحل کے بدلتے حالات دیکھ کر وہ سب سمجھ چکے تھے۔ وہ ساحل کو بچپن سے جانتے تھے۔ وہ اس کی اچھی عادات کی وجہ سے انہیں پسند کرتے تھے۔ وہ اکثر فارغ اوقات میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، مگر اب وہ کافی عرصے سے ان کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا۔ آخری مرتبہ بھی جب اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو ان کے گھر مٹھائی لے کر گیا تھا۔ انہوں نے ایک دن کالج میں ساحل کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی۔ انہوں نے لیکچر کے فوراً بعد اسے اسٹاف روم میں بلوایا۔ کیا ہوا؟ تم کافی پریشان ہو؟ ان کی نگاہیں ٹیبل پر پڑی کھلی کتاب پر تھیں۔ جی سر۔ وہ حیران تھا کہ یہ کتاب کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر انہیں اس کی موجودگی کا احساس کیسے ہوا؟ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نہیں سر، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ وہ اب بھی کھلی کتاب کی طرف متوجہ تھے، مگر اسی سے سوال کر رہے تھے۔ وہ اس ششوپن میں تھا کہ وہ اپنے اتنے محترم استاد سے یہ بات شیئر کرے یا نہ کرے۔ پھر اس نے یکدم فیصلہ کر لیا کہ وہ ہرگز انہیں کچھ نہیں بتائے گا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اس لیے۔ بیٹا، آپ کی آنکھوں کی چمک میں تو عشق کی عنایتیں مچل رہی ہیں۔ کیا؟ وہ بڑبڑانے لگا۔ تم خوش نصیب ہو جسے یہ نعمت عطا ہو چکی ہے، مگر اتنا خیال رکھنا، اگر تم نے خود کو نہ سنبھالا تو یہ اس زحمت تمہارے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے۔ ساحل بہت پریشان ہوا کہ سر کو یہ سب کیسے پتہ چل گیا، جو تمہاری دنیا آخرت بھی تباہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی مزید رہنمائی کی۔ وہ فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آنسو بہاتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ سر، میں کیا کروں؟ میرا خود پر کوئی اختیار نہیں، بس ثابت قدم رہنا۔ آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اگر تم کامیاب رہے تو فاتح، اور اگر نہیں تو انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو اس نے سر اٹھا کر جواب چاہا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، مگر عبد اسے منانے کی آرزو لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہتا تھا، مگر دل کے معاملات میں دماغ کی کہاں چلتی ہے۔ محبت میں انتظار سے زیادہ کربناک کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آہٹ میں انتظار کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ اسی شام عبد نے اظہر کو روجا کے گھر جاتے دیکھ لیا۔
جانے اسے دیکھتے ہی کیا ہوا، ہر ارادہ ٹوٹ گیا۔ وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں چلا گیا۔ وہ عبد کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بات تو سنو، اس نے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے ایک صفائی کا تو موقع دو، وہ التجا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا۔ آخر تم کیوں اس طرح اگنور کر رہی ہو؟ اس سوال کا جواب اصل کی خاموشی کی نظر ہو گیا۔ اس کی خاموشی عبد کو اور بھی تکلیف دینے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بے لگام قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے نہ روک سکا۔ ازل بھی گھبراہٹ کے مارے اپنے قدم پیچھے بڑھا رہی تھی۔ آخر دیوار اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ وہ بے بس ہوتے ہوئے رک گئی۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں، مگر ازل کی نگاہیں جھک چکی تھیں۔ ازل پلیز، ایک مرتبہ میری آنکھوں میں دیکھو، شاید تمہیں میری بے لوث محبت